أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. اس سے پہلے کی آیات میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے پر بنی اسرائیل کو جو اعتراض تھا ان کا جواب دے کر مسلمانوں کو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تلقین دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ مخالفتیں زیادہ ہوگی، حالات زیادہ آئیں گے، اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ ذرائع بھی بتائے گئے تھے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں دوسری چیز جس کے سلسلے میں یہود و نصارہ جھوٹ پروپیگنڈا مشہور کر رہے تھے اور جس کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اس کا تذکرہ ہے. وہ ہے صفا اور مروہ. مروہ وہ جگہ ہے، اصلاً صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں، اور حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. دراصل یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے جب زیادہ پیاس محسوس کیا اور بچے کی تڑپ دیکھی تو بے چین ہو کر ادھر ادھر اس پہاڑ سے اور پہاڑ تک، اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی پانی کا ذریعہ موجود ہے یا کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہو تو جس کے ذریعے پانی حاصل کیا جائے. تو بے چینی میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگی. تو یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بھی شامل ہو گئی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سعی کی تھی. بہرحال ان کی یادگار کے طور پر حاجیوں کو بھی سعی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن مروہ پہاڑ دراصل حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی جگہ تھی جس کو یہود چھپایا کرتے تھے، اور یہود ذبح حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو مانا کرتے تھے. حالانکہ ان کی کتابوں میں آج بھی دبے الفاظ میں اس کا تذکرہ ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو ذبح کیا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کی اس جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا. چنانچہ فرمایا ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، یہ نشانی کو کہتے ہیں. خاص طور پر وہ نشانیاں جو کسی جن سے کوئی عبادتیں منسوب ہوتی ہیں، جیسے ذبح کو بھی شعائر کہا گیا، اذان کو بھی شعائر کہا گیا. ایسے ہی صفا اور مروہ بھی دینی شعائر میں سے ہیں، اسلام کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں جن سے ایک خاص عبادت سعی وابستہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، جو شخص کعبۃ اللہ کا
حج کرے اب اعتمر یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ اس پر گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں طواف کرے یعنی سعی کرے۔ اب یہ کہا کہ حج یا عمرہ کرنے والوں کو سعی کرنا چاہیے، اور سعی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ نہیں ہے کیوں کہا؟ جاہلیت میں صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑوں پر بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ نام، اور جاہلیت میں ان بتوں کا چکر کاٹتے تھے۔ تو جب اسلام لائے وہ لوگ تو ان کو اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں ذرا سا تکدر ہونے لگا کہ جو چیز ہم جاہلیت میں کرتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے، اب اسلام میں بھی وہ چیز کریں گے تو دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے ہی انصار میں سے کچھ لوگ تھے، یا انصار کا قبیلہ اوس اور خزرج اور دوسرے کچھ قبائل والے تھے، وہ صفا اور مروہ کے بجائے مشلل نامی ایک علاقے میں ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کا وہ طواف کرتے تھے اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ محسوس کیا۔ تو اس لیے کچھ لوگ جاہلیت میں اس کو کرتے تھے یہ سمجھ کر، اور کچھ لوگ جاہلیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے، تو اسلام میں بھی ان کو تکدر محسوس ہونے لگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے خاص طور پر کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور لوگوں کو کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج کرے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی واجب ہے۔ تو ان فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کا، اگر ان دونوں کے درمیان طواف کیا جائے، سعی کیا جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیر، جو خیر کے کام کو اپنی طرف سے کرے گا، خوش دلی سے کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شکر بجا لانے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو کہا کہ خیر کے کام کو جو اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، جو بھی اچھا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ شاکرن کا مطلب اللہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، اور علیم کا ایک ایک چیز سے اللہ واقف ہے، کون کیا کام کرتا ہے، کس نیت سے کرتا ہے، کیا جذبہ اندر مقصود ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے آپ اگر سعی کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جاہلیت کا ایک کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر اگر اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت ہوگی اور جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نیت اور جذبے سے واقف ہوں گے اور آپ اس کا بھرپور ثواب عطا کریں گے۔ بہرحال اس آیت میں یہی صفا مروہ کی عظمت بھی بیان کی گئی اور سعی کا حکم بھی بتایا گیا، اور اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملنے والا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔